الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے بعد تیزی کے ساتھ انشاءاللہ شعبان کا مہینہ آئے گا اور پھر اس کے بعد رمضان کا مہینہ انشاءاللہ. مہینے تو سارے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں. 12 مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، چاہے وہ انگریزی اعتبار سے آپ اس کو شمار کریں یا چاند کے اعتبار سے آپ شمار کریں، چاہے وہ سال قمری ہو یا وہ سال شمسی ہو، چاہے ان سالوں کی ابتدا محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی سے ہوتی ہو یا جنوری، فروری، مارچ اور اپریل سے ہوتی ہو. یہ سب اللہ کی تخلیق ہے اور یہ اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینے بنائے جس وقت سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا فرمائے. ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے اور 4 مہینے عظمت والے ہیں، جس کا اس آیت میں تذکرہ ہے جو میں نے ابھی خطبے میں آپ کے سامنے پڑھی. سورہ براءت کی یہ آیت ہے، 10واں پارہ ہے. 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب جو چل رہا ہے. 3 مہینے لگاتار اور چوتھا یہ رجب کا مہینہ. ان 4 مہینوں کے حرمت ہونے کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں جو قتل و قتال اور جنگ و جدال کا بازار گرم رہتا تھا، نہ اس کے لیے کسی مناسب وقت کا انتظار کرنا پڑتا تھا کہ جنگ کو روک دیا جائے. جس کا جہاں بس چلتا وہ کوئی کسر نہ چھوڑتا دشمن کی قبر توڑنے میں، اپنے حریف اور اپنے مد مقابل کو زیر کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑتا.
لیکن یہ 4 مہینے جو میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیے، اس مہینے میں وہ قتل و قتال سے، باہمی جنگ و جدال سے، خون خرابے سے بچتے، اور اپنے اس زمانے جاہلیت کے رسم اور رواج کے مطابق اس میں قتل و قتال کو وہ گناہ سے بھی زیادہ شدید ترین جرم سمجھتے۔ تو قتال تو ویسے جرم ہے، چاہے وہ ان 4 مہینے میں ہو یا ان 4 مہینوں کے علاوہ ہو، چاہے وہ رمضان میں ہو، چاہے محرم میں ہو، چاہے ربیع الاول میں ہو، قتال تو قتال ہے۔ کسی نفس کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی شرعی عذر کے قتل کرنا اور اپنے ہاتھ کو اس کے خون سے رنگین کر لینا، وہ سال میں کسی موقع پر شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، چاہے وہ کوئی سا مہینہ ہو، وہ کوئی سا دن ہو، وہ کوئی سا وقت ہو، اس کی اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس انسان کی حرمت، اس کی جان کی حرمت، عظمت، اس کا تقدس بیت اللہ سے کی شرافت سے اور بیت اللہ کی عظمت سے زیادہ ہے، لیکن اپنے ذہن کے مطابق اور اپنے خیال کے مطابق وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ جو 4 مہینے، اس 4 مہینے میں ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ جس آدمی کی طبیعت میں، بعض لوگ ہوتے جس آدمی کی طبیعت میں، اس کی فطرت میں، اس کی جبلت میں فتنہ اور فساد کی عادت ہو، وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتی، وہ ختم نہیں ہوتی۔ یہ ایک بیماری ہے، اب بیماری تو بڑا وقت لگتا ہے ختم ہوتے ہوتے۔ اب وہ کیا کرتے، چونکہ مزاج میں یہ چیز رچ بس گئی تھی اور یہ جنگ و جدال اور لڑائی جھگڑا، قتل و قتال یہ مزاج کا ایک حصہ بن چکا تھا، اور اپنی اس عادت سے بھی وہ مجبور تھے جو ان کو آرام سے اور سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ اب کیا ہوتا؟ اب یہ ہوتا کہ مثال کے طور پر فرض کریں میں نے بھی آپ کے سامنے 4 مہینے ذکر کیے جس میں قتل و قتال بنا تھا، اس کا عام طور پر لحاظ رکھا جاتا تھا، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ تو فرض کر لیں ذی القعدہ سے پہلے کون سا مہینہ؟ شوال۔ فرض کر لیں کہ کسی سے لڑتے 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 شوال کا مہینہ آ گیا اور اب جنگ ختم نہیں ہوئی، اپنی کارروائی آگے بڑھانی ہے۔ اب شوال کے بعد ذی القعدہ کا مہینہ آیا تو چونکہ وہ طبیعت میں، فطرت میں وہ شیطانیت تو گھسی بھی ہے، وہ فساد ہونے کا جو ایک جراثیم ہے، اس جرثوم ہے، وہ تو خون میں دوڑ رہے ہیں۔ اب آگے مہینہ ذی القعدہ کا، اب اس میں قتل و قتال منع، تو وہ یہ کرتے ہیں اس مہینے میں لڑتے اور کہتے ہیں کہ اس سال ذی القعدہ کا مہینہ یہ والا نہیں ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ وہ چونکہ اپنے اس جذبات کی تسکین کر رہی تھی، آگے پابندی آ رہی ہے، آگے وقت آ رہا ہے، اس میں قتل و قتال کی اجازت نہیں، تو وہ اپنی طرف سے یہ گھڑ لیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اب یہ ذی القعدہ کا مہینہ یہ شوال کے بعد والا نہیں ہے، وہ 4-5 مہینے آگے آ رہا ہے اس سال۔ اسی طرح کی یہ حرکتیں جو ہے وہ کرتے تھے۔ قرآن کریم نے اگلی آیت میں جو میں نے بھی خطبے میں پڑھی، اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عام ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ۔ یہ اختیار تو کسی کے بھی حق میں نہیں ہے کہ وہ مہینوں کو اپنی جگہ سے تقدیم اور تاخیر کر دے، کسی مہینے کو آگے بڑھا دے، کسی مہینے کو پیچھے کر دے، اس کو وہاں ڈال دے، اس کو یہاں ڈال دے۔ یہ تو ایک تماشا کھیل بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شوال کا مہینہ ہے وہ شوال ہی کا ہے اور ابھی سے نہیں ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، اس میں تقدیم اور تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ اپنے مضمون مقاصد کے حصول کے لیے اب رجب کا مہینہ شروع ہو گیا تو اب آپ کے کوئی سارے کام اٹکے ہوئے، تو آپ نے کہا کہ جی رجب میں تو میں یہ نہیں کر سکتا چونکہ یہ عظمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، لہذا میں یہ تصور کر لیتا ہوں
اور میں اپنے آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں کہ رجب کا مہینہ اس سال یہ والا نہیں ہے، بلکہ وہ آگے آ جائے گا 3-4 مہینے کے بعد۔ کوئی بات سمجھ شریف میں آ رہی میری؟ تو بہرحال میں یہ تفصیل میں نے ذکر کر دی، پتہ نہیں یہ تفصیل ذکر کرنا بھی ضروری تھا یہ نہیں تھا، اصل تو بات مجھے آگے سمجھانی تھی، صرف بات اتنی بتلانی مقصود تھی اس وقت کہ یہ 4 مہینے جو ہیں وہ عظمت والے مہینے ہیں، اور ان مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قتال کی ممانعت تھی، لہذا عام طور پر ان 4 مہینوں کا ادب اور احترام کرتے تھے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ ان 4 مہینوں میں رجب کا مہینہ بھی شامل ہے جو کہ چل رہا ہے اس وقت۔ کیا تاریخ ہو گئی آج رجب کی؟ اچھا اختلاف ہو گیا، 7 تاریخ ہو گئی رجب کی، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اب اس رجب کے عظمت والے مہینے ہونے کا تعلق یہ ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس رجب کے مہینے کو ہم عام مہینے کی طرح نہ گزاریں، اس کی اہمیت ہو گئی۔ اسی لیے بعض اپنے اکابرین سے اور بعض اسلاف سے اور بزرگان دین سے یہ منقول ہے کہ اگر کوئی شخص، یہ تجربہ ہے، اگر کوئی شخص ان 4 مہینوں میں جو کہ اشہر حرم کہلاتے ہیں، عظمت والے مہینے کہلاتے ہیں جو میں نے بھی آپ کو بتائے، اگر ان 4 مہینوں میں کوئی آدمی اپنے آپ کو زبردستی بتکلف گناہ سے روکنے کا جبر کر کر برداشت کر لے اور طاعات اور نیکیوں کو زبردستی کر لے، تو تجربہ یہ ہے کہ 4 مہینے کے بعد بقیہ سال کے مہینوں میں اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیں گے، گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دیں گی۔ جو اعمال خیر وہ ان 4 مہینوں میں انجام دیتا رہا، اللہ تعالیٰ ان اعمال کی توفیق ان مہینوں کے گزرنے کے بعد بھی اس کو عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اس کو عام روٹین کے جو دن اور رات ہیں اس کی طرح نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اگر میں اس بات کو یوں بیان کروں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ رمضان کے مہینے کی یہ تمہید اور مقدمہ ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں بھائی 2 مہینے کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ رمضان آ جائے گا، 2 مہینے کے بعد رمضان آ جائے گا، تو وہ یہ کہ رمضان سے پہلے 2 مہینہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں رمضان کا مقدمہ اور رمضان کی تمہید دے دی ہے کہ اب اس رمضان جو آنے والا ہے اس کی تیاری ابھی سے شروع کر دو، اس کی تیاری ابھی سے شروع کر دو۔ وہ تیاری کیا شروع کرنی ہے کہ تھوک کا جو سامان گولڈن مارکیٹ سے ملتا ہے اس سے زیادہ سستا اگر کسی اور مارکیٹ سے ملتا ہے تو لا کر اسٹاک کر لو۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا، غلط کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا۔ تو بھائی اس سے مراد جو ہے وہ دنیا کی تیاری نہیں ہے، اس سے مراد ہے آخرت کی تیاری۔ آخرت کی تیاری کیا ہے وہ میں اس کی تفصیل انشاءاللہ ابھی میں ذکر کرتا ہوں۔ ایک بات، 2 باتیں ہو گئی، تیسری بات یہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ یہ رجب کا جو مہینہ ہے یہ ہے شہر اللہ، یہ ہے شہر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ، اور شعبان فرمایا کہ شہری یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب ویسے تو مہینے سارے اللہ تعالیٰ کے، لیکن کسی مہینے کی طرف کی نسبت اپنی طرف کر کر اس کی اہمیت کو، اس کی عظمت کو اور اس کی فضیلت کو بیان کرنا مقصود ہے اور وہ بتلانا مقصود ہے۔ تو فرمایا کہ رجب جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، میری امت کا مہینہ ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے شاید اس پہلو پر غور کیا ہے یا نہیں کیا، اور عمل پتہ نہیں ہوا یا نہیں ہوا، نہیں ہوا تو ابھی ہم کر لیں گے انشاءاللہ، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ عمل کرنے میں کہیں جانا تھوڑی پڑتا ہے،
منٹ کا کام ہے، ابھی کراتے تھے آپ کو انشاءاللہ منٹ لگے گا۔ آپ نے یہ بات سنی ہوگی اور احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند نظر آتا عام مہینوں کا تو کون سی دعا پڑھتے؟ کوئی بتائے گا؟ اچھا، وقت بھی آج مجھے بھی 5 منٹ تاخیر ہو گئی ہے، تو بجائے پوچھنے پاچھنے کے میں اپنی بات کو نمٹاؤں۔ آپ دعا پڑھتے اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ جب چاند نظر آتا آپ یہ دعا پڑھتے، جب چاند نظر آتا آپ یہ دعا پڑھتے۔ لیکن جب رجب کا چاند دیکھتے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے، پھر یہ دعا نہ پڑھتے، کوئی اور یہ دعا بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن پھر آپ وہ دعا پڑھتے کہ جس دعا کی تعلیم آپ نے امت کو دی ہے۔ اور کیا دعا پڑھتے، کیا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب کے اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما دے اور رمضان کے مہینے تک ہمیں عافیت کے ساتھ پہنچا دے۔ کیا ہمارا اگر زندگی میری ختم ہو رہی تو زندگی کو اتنا بڑھا دے، اتنا بڑھا دے کہ رمضان کا مہینہ مجھے مل جائے۔ اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے اور اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ رجب اور شعبان یہ رمضان کی تمہید ہے، یہ رمضان کا مقدمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت کی دعا اس لیے مانگ رہے ہیں تاکہ جب تمہید اور مقدمہ کسی کو اگر مل جائے تو پھر اس اصل تک کے پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ دعا نہیں پڑھی اور میرا خیال نہیں پڑھی ہوگی کسی نے بھی تو میرا خیال ابھی پڑھ لے، میں نے کہا تھا نا ابھی پڑھ لیتے ہیں، کم سے کم دعا پڑھ لے اور اللہ دل سے دعا پڑھ لے، دل سے، اور خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ سب کو زندگی دے، جتنے بیٹھے ہیں عافیت والی زندگی، سلامتی والی زندگی، صحت اور ایمان والی اللہ تعالیٰ زندگی دے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے رمضان سے پہلے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ چونکہ دعا ہم نے پڑھ لی ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ رمضان، رجب، شعبان کی عبادتوں کا ہمیں ثواب دے دیں گے۔ نیت المؤمن خیر من عملی، یہ ایک قاعدہ اور قانون اور ضابطہ ہے۔ تو آپ میرے ساتھ دعا پڑھ لیں، پڑھیں گے یا موڈ نہیں ہے؟ پڑھیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ دعا ہم نے پڑھ لی اللہ تعالیٰ سے اور دعا مانگے بھی، اور اگر عربی میں مشکل ہو تو اردو میں دعا مانگے کہ یا اللہ اس رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما دے اور رمضان کے مہینے تک ہمیں عافیت کے ساتھ پہنچا دے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب اگلی بات جو مجھے عرض کری تھی کہ یہ رمضان سے پہلے یہ 2 مہینے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اس دعا میں جو برکت کی دعا مانگ رہے ہیں وہ اس لیے تاکہ ہم رمضان کی تیاری 2 مہینہ پہلے شروع کر دیں۔ ابھی میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے، اب رمضان کی تیاری کیا؟ جی کچھ فرما رہے ہیں۔ رمضان کی تیاری بھائی یہی ہے کہ دیکھو، ایک تو اللہ تعالیٰ سے سچ مچ دعا یہ مانگی جائے کہ اللہ رمضان کا مہینہ نصیب فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے انتظار فرماتے تھے، بڑا اشتیاق فرماتے تھے، اس لیے کہ اس مہینے کی خیر و برکت کا کیا کہنا، اس مہینے کی برکتوں کے نزول کا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو نازل ہوتی ہیں اس کا کیا کہنا، کون سی چیز ایسی ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ برستی ہو۔ جو ایک مومن کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی کوئی اور بات نہیں ہے۔ ایک مومن کو اگر یہ مہینہ مل جائے اس سے زیادہ کوئی سعادت کی بات نہیں، نہ کنفرم طور پر مجھے معلوم ہے کہ مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا، آپ میں سے بھی کسی کو نہیں معلوم، کم سے کم دعا تو ہم مانگ سکتے ہیں، اور جو تیاری ہے وہ تیاری تو ہم شروع کر سکتے ہیں۔ یہ تو میرے اور آپ کے اختیار میں ہے یا نہیں؟ اختیار میں۔ اب تیاری کیا ہے؟ تیاری بھائی یہ ہے کہ رمضان سے پہلے سارے معاملات سے آزاد ہو جائے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ کبھی اپنی صحت پر مطمئن نہیں ہونا ہے، جی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیشہ صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے، لیکن کسی بات پر مطمئن نہیں ہونا ہے اور اسے غافل نہیں ہونا ہے۔
ہر آنے والا وقت جو ہے، ہر آنے والا دن ہمیں قبر سے قریب کر رہا ہے۔ اور حدیث میں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر روز قبر پکارتی ہے، ہر روز قبر پکارتی ہے، تم آنے والے ہو میرے گھر کی طرف، تم آنے والے ہو میری طرف، کچھ کر کر آنا، کچھ کر کر آنا تو بھلا ہو جائے گا۔ اور اگر کل پر ٹالتے رہے، کل پر ٹالتے رہے، کل پر ٹالتے رہے، تو ہو سکتا ہے کہ ٹالتے 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 توبہ کرنے کا بھی تمہیں موقع نہ ملے اور تمہاری روح پرواز کر جائے۔ اس لیے ٹالنا نہیں ہے، ہر آنے والا وقت ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ تو تیاری کیا ہے بھائی؟ تیاری یہ ہے کہ اگر کسی کے ذمے قضا نمازیں رہ گئی ہیں تو ابھی سے ان نمازوں کو پڑھنا شروع کر دے۔ رمضان سے پہلے 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 اس کی ساری قضا نمازیں ادا ہو چکی ہوں۔ اس میں کوئی اختلاف ہے؟ بتا نہیں رہے، کوئی مسئلہ ہے؟ یہ کرنے میں کوئی تردد ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، بات بالکل کلیئر ہے۔ اتنی کلیئر ہے کہ یہ جو قضا نمازیں انسان کے ذمے میں ہے، یہ نہ تہجد سے معاف ہوں گی، نہ شب قدر کے ملنے سے معاف ہوں گی، نہ عمرہ اور حج پر جا کر اعتکاف کر لے اور نفلیں پڑھتے رہے وہاں پر، نہ اس سے معاف ہوں گی۔ وہ قضا نمازیں تو معاف اسی وقت ہوگی جب ہم ان کو ادا کریں گے، پھر ہمارے ذمے سے یہ فرض نمازیں ساقط ہوں گی، ورنہ ہمارے ذمے میں بدستور باقی رہیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا ہے، اب اپنے آپ کو اس طرف درسا لگا دے، ان کاموں کی طرف لگا دے کہ میرے ذمے جو فرض نمازیں اب تک کے قضا ہو گئی ہیں، باوجہ یا بلا وجہ اس کے میں اسباب کی طرف نہیں جا رہا، وہ پھر بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی، ان نمازوں کو پڑھنا شروع کر دیں۔ ایک کام تو یہ کریں، یہ ہے رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کے؟ یہ ہے رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری۔ نمبر 2، جن لوگوں کے ذمے روزے رہ گئے ہیں زندگی میں بہت سارے، یہ اتنا بہترین موسم ہے، سردیوں کا ٹھنڈا موسم ہے، موسم بہار ہے، یہ ربیع المؤمن ہے، الشتاء ربیع المؤمن، یہ سردی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ روزے آپ کے ذمے رہ گئے، ان دنوں میں اس کی قضا کر لیں، اور رمضان کے آنے سے پہلے 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 اپنے ان قضا روزوں کی ادائیگی سے فارغ ہو جائیں۔ 2 باتیں۔ تیسری بات، اگر کسی شخص کی زکوٰۃ رمضان میں اس کے اوپر فرض ہوتی ہے اور پچھلے سالوں کی زکوٰۃ اس کے ذمے واجب ہے اور وہ ابھی تک ادا نہیں کر پایا، تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دے دیا ہے، جتنا جلد سے جلد ہو سکے اگلا سال، یعنی رمضان میں جو ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس سے پہلے پہلے اپنے بقیہ سالوں کی زکوٰۃ اگر ہم نے ادا نہیں کی تو اس کو ادا کر کر فارغ ہو جائے۔ اور خاص طور پر روزوں کا جو یہ مسئلہ ہے، یہ جتنے بھی مرد حضرات بیٹھے ہیں، شادی شدہ جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں خواتین کو یہ بات ضرور بتلائی جائے، اہتمام سے یہ بات بتلائی جائے، اس لیے کہ خواتین کے مہینے میں عذر کی وجہ سے بہت سارے روزے نمازیں، روزے تو خیر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، نمازیں تو 12 پڑھنی ہے، نمازیں تو ان کے ذمہ جو روزے رہ گئے، بلکہ معاف نہیں بلکہ روزے تو رکھ رہے ہیں، روزے رہ جاتے ہیں، نماز تو معاف ہے حائضہ عورت پر، تو ان کے ذمہ جو روزے رہ گئے ان روزوں کی قضا کریں، اور اس کی قضا کرنے کا بہترین موسم جو ہے وہ یہی ہے، مرد اپنے، شوہر اپنے قضا روزے ادا کریں، اور خواتین جو ہے وہ اپنے ذمہ جو روزے رہ گئے قضا اس کو ادا کریں، یہ اچھا موقع ہے۔ اسی طریقے سے ایک چوتھی بات رمضان کی تیاری سے متعلق، وہ یہ کہ کم سے کم ابھی سے کچھ تھوڑی بہت نفلوں کی عادت ڈالیں، اس لیے کہ رمضان اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے تو انشاءاللہ تہجد بھی پڑھیں گے، اشراق بھی پڑھیں گے، چاشت بھی پڑھیں گے، اوابین بھی پڑھیں گے، روزانہ صلاۃ و تسبیح بھی پڑھیں گے، لیکن پہلے سے اگر طرح سے تیاری ہو جائے
اور پہلے سے اگر یہ ذرا ذرا سا کام کرتے رہے تو انشاءاللہ رمضان میں ان عبادتوں کے کرنے میں ذرہ برابر دشواری پیش نہ آئے. یہ تو حضرت ہے رمضان کی تیاری سے متعلق. اب باتیں بہت ساری رہ گئی ہیں، وقت بہت کم ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلی بات، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے رجب اور شعبان میں روزوں کی کثرت فرمایا کرتے تھے. کثرت سے آپ نفلی روزے رکھا کرتے تھے، کثرت سے نفلی روزے رکھتے تھے. اس میں کوئی تاریخ متعین نہیں تھی کہ فلاں تاریخ کو رکھنا ہے اور اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی یہ اہمیت ہے، نہیں. عمومی طور پر جو آپ کا معمول تھا وہ پیر اور جمعرات کا، اور ہر مہینے ایام 20 کے روزے، 13 14 15 اسلامی جو تاریخیں، ان تاریخوں کو روزہ رکھتے تھے. کبھی آپ شروع کے دنوں میں رکھتے تھے، کبھی درمیان کے دنوں میں رکھ لیتے تھے، کبھی آخر کے دنوں میں رکھ لیتے تھے. اگر اس اعتبار سے اور اس نیت سے اگر کوئی شخص روزہ رکھے ان مہینوں میں، دیکھیے میں جملہ بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں اور آپ بھی بہت اچھی طریقے سے اس کو اسی طرح سمجھ لیں. اگر کوئی آدمی اس نیت سے روزے رکھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، تو انشاءاللہ اس سنت پر عمل کرنے کا الگ سے ثواب ملے گا. روزے کا ثواب الگ ملے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب الگ سے ملے گا. لیکن اگر کوئی شخص کسی خاص معینہ تاریخ کا روزہ رکھتا ہے جس کی شریعت نے ہمیں تعلیم نہیں دی، اس سلسلے میں کوئی احکامات اور ہدایات ہمیں نہیں دی، اس سلسلے میں روزہ رکھنا پڑا ہے. مثال کے طور پر بعض لوگ جو ہیں رجب کی 27 تاریخ کو معراج کا واقعہ پیش آیا ہے. معراج کا واقعہ پیش آیا، اب اس میں کوئی آدمی روزہ رکھ رہا ہے. اول تو اقوال مختلف ہیں کون سی تاریخ کو. البتہ اتنی بات ہے کہ مہینہ رجب کا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر فرمایا، 7 سماوات کی سیر فرمائی. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. ایک عجیب حکمتوں سے بھرا ہوا سفر ہے، امت کے لیے قدم قدم پر ہدایات ہے. تو اب اگر کوئی شخص 27 تاریخ کو فرض کر لے روزہ رکھتا ہے تو کیا حرج ہے اس میں؟ کیا حرج ہے؟ نہیں بتا رہا کوئی بھی. کیا حرج ہے بھائی؟ جی کوئی حرج نہیں ہے. حرج تو ہے، یہ تو مسئلہ ہے، حرج تو ہے بہت بڑا. میں نے اس کا جواب پہلے دے دیا، وہ بات شاید ذہن سے آگے نکل گئی. اللہ خوش رکھے. میں نے بات پہلے ہی جواب دے دیا کہ دیکھیں شریعت نے جہاں جس چیز کو متعین کر دیا ہے اس کی اہمیت بتلا دی ہے، وہ کام اسی طرح کرنا ہے. اس سے آگے پیچھے کرنے کا اختیار نہ مجھے ہے، نہ آپ کو ہے، نہ کسی مولانا کو ہے، نہ کسی مفتی کو ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے حیات میں اور آپ کی زندگی میں کتنی مرتبہ شب معراج والی تاریخ آئی ہوگی، کتنی مرتبہ آئی ہوگی، لیکن کبھی بھی آپ نے اس دن یا اس رات کو نہ آپ نے روزہ رکھا اور نہ آپ نے صحابہ کو کہا، نہ تابعین کو کہا. اب اگر ایک شخص اس خاص دن میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی اللہ اور اس کے رسول سے گویا کہ یہ کہہ رہا ہے، الیاذ باللہ، یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ اور رسول سے زیادہ دین کو جانتا اور سمجھتا ہوں. یہی مطلب ہوا نا. اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں حکم نہیں دیا. عام طور پر رجب کے مہینوں میں آپ کثرت سے روزہ رکھتے تھے، آپ بھی کثرت سے رجب کے مہینوں میں روزہ رکھے، آپ کثرت سے شعبان کے مہینوں میں روزہ رکھے. کون منع کرتا ہے؟ اس کی تو ہم ترغیب دے رہے ہیں. ہماری گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ رجب یا شعبان کے کسی خاص متعینہ دن میں اس کا اہتمام کرنا اور اس تاریخ کو متعین اور لازم کرنا جس کی شریعت نے پابندی نہیں کرائی ہم سے، ہم اس سے روکتے ہیں.
ہم اس سے منع کرتے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تاریخوں کو، جس میں خاص طور پر لوگ ایک خاص عقیدے کو ذہن میں رکھ کر روزہ رکھتے تھے، آپ باہر نکلتے تھے اور باہر نکل کر لوگوں سے کہتے تھے کہ میرے سامنے کھاؤ، اور اگر کسی نے روزہ رکھا ہو تو اس کا روزہ توڑواتے، میرے سامنے پانی پیو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس چیز کو کھلا چھوڑ دیا جائے، بے لگام چھوڑ دیا جائے، تو پھر یہی چیز آہستہ 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 یہ دین میں یہ چیز آ جائے گی، اور اگلے آنے والے ہم اور آپ لوگ اس کو ضروری سمجھنے لگیں گے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ روزہ توڑواتے ہیں کہ جب شریعت نے کسی خاص دن کو متعین نہیں کیا تو تم کیوں متعین کر رہے ہو؟ اس تعین کا اختیار اور اس تعین کا اختیار جو وہ کسی عام آدمی کو نہیں ہے. یہ شریعت جو ہے وہ تو اللہ کی بنائی گئی ہے. اچھا جی، اسی طریقے سے 22 رجب ابھی آ جائے گی انشاءاللہ. 22 رجب کو آپ کو بتائے گی کیا ہوتا ہے، پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ کنڈے شریف. ہاں، شریف تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا، ساری شریف ہے. تو 22 رجب کو کنڈے پکتے ہیں. اچھا، ان سے اگر یہ کہا جائے، اصل مشکل ہمارے یہاں یہ ہے، میں آخری بات کر رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں. ہمارے یہاں مشکل یہ ہے، بہت بڑی مشکل یہ ہے. اچھا سب سن رہے نا میری بات؟ ہماری ایک تو جنرل نالج کچھ نہیں ہے، دوسرا شریعت کی تعلیمات اور احکام سے ہم بے خبر ہیں، قرآن اور حدیث کا ہم نے مطالعہ نہیں کیا، اس سے ہم نابلد ہیں. ہمارے لیے قرآن اور حدیث جو ہے وہ ہے دوسرے کا دیکھا دیکھی عمل. میں غلط نہیں کہہ رہا، غلط کہہ رہا ہوں. ہمارے یہاں بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ جی ہمارے بڑے کرتے رہے، ہمارا یہ ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے، ہندوستان سے ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اور بھائی تو ہندوستان جو ہے وہ کوئی قرآن ہے کیا؟ ہم بھی ہندوستان کے ہیں، ہم بھی ہندوستان کے اعظم گڑھ کے ہیں. اب میں یہ کہوں کہ جی میرے اعظم گڑھ میں یہ ہوتا تھا، لہذا اب بھائی میں کیا حیثیت ہے ہماری کہ ہم دین کے بارے میں اس طرح کی تباہ آزمائی کریں؟ اب چونکہ مطالعہ نہیں ہے، تاریخ پڑھی بھی نہیں ہے، اتنا وقت نہیں ہے، ہمارے سارے علم کا جو محور اور مرکز ہے وہ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، گوگل، امام گوگل. سارا ہمارا علم کا جو محور اور مرکز ہے وہ ہے گوگل. اور گوگل کیا بتا رہا ہے؟ اب گوگل میں کوئی بہت بڑے بڑے علامہ تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو لوگ یہ کنڈے شنڈوں کا جو چکر ہے 22 رجب کو، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کنڈوں کی رسم اور اس میں جو کچھ بھی پکاتا ہے، مجھے تو نہیں معلوم، نہ میں نے کبھی کھایا ہے اور نہ مجھے اس کے بارے میں کوئی معلومات ہے، آپ زیادہ جانتے ہوں گے. تو جو لوگ کرتے ہیں ان بیچاروں میں سے اکثر تو ایسے کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ یہ کام ہم کیوں کر رہے ہیں. اکثریت ان میں ایسی ہے کہ جن کو نہیں معلوم کہ یہ کام ہم کیوں کر رہے ہیں، بس جی کر رہے بھائی کیوں کر رہے ہو؟ اس کی کوئی تاریخ ہے، اس کا کوئی پس منظر ہے، اس کا کوئی شان نزول ہے؟ کچھ بھی نہیں. کہتے ہیں کہ جی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اس تاریخ کو پیدا ہوئے. حالانکہ تاریخ یہ بتاتی ہے مسلمہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش جو ہے وہ 8 رمضان کی ہے. 8 رمضان کی ہے، اور کنڈے کھا رہے ہیں ان کے نام پر 22 تاریخ کو. کہاں کا انصاف ہے یہ؟ تو ان چیزوں سے بھائی بچنا چاہیے. اور سچ بات حقیقت یہ ہے کہ 22 رجب جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے، جو کاتب وحی ہے. تو یہ رافضیوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے کہ اس میں خوشی مناؤ، اس لیے کہ عنوان کو چھوڑ دے دیا، اور پیچھے در حقیقت بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چونکہ بغض ہے، لہذا اس بغض کو منانا ہے، لیکن عنوان چینج کر دیا، اس کا ٹائٹل جو ہے وہ چینج کر دیا. ٹائٹل یہ ہے کہ جی حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی ہے. میں نے آپ سے عرض کر دیا تاریخ بتلاتی ہے کہ ان کی ولادت یہاں نہیں، ان کی ولادت 8 رمضان کو ہوئی ہے. تو وہ ہے کہ ایک عظیم صحابی جو کاتب وحی ہے، ان کی وفات پر در حقیقت یہ رافضی جشن منا رہے ہیں، عنوان اس کو کوئی اور دے رہے ہیں. ہمارے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 کروڑ درجے
قابل عظمت اور قابل قدر صحابی ہے. تو بہرحال یہ جو جتنی بھی رسومات میں نے عرض کی اور بہت ساری پتہ اور اچھا 3-4 نمازیں بھی ہیں رجب کے مہینے میں 3-4 نمازیں بھی پڑھی جاتی ہے رجب کے مہینے میں. وہ فلاں تاریخ کو یہ نماز پڑھنی ہے شارٹ کٹ یہ نماز پڑھنی ہے اتنی رکعت پڑھنی ہے اور اس رکعت میں یہ صورتیں پڑھنی ہے. اچھا بھائی پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ پورے سال تم گدھے کی طرح سوتے رہو الٹے پڑے سوتے رہو ساری نمازیں معاف. العیاذ باللہ نقل کفر نباش سب لغویات اور سب فضولیات کا مجموعہ ایک کاموں میں لگا دیا کہ کون جاگے اور کون نمازیں پڑھے. بس ایسا ہے کہ یہ 2-4 رکعت پڑھ لینا یہ 12 رکعت پڑھ لینا فلاں تاریخ کو اور فلاں دن اور یہ صورتیں پڑھ لینا. اور آپ دیکھیں ان تاریخوں میں ماشاءاللہ مسجد بھری بھی ہوتی ہے. تو بھائی ہمیں تو سچ بات یہ ہے کہ شریعت کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے اور ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہمیں ایک عمل کرنا ہے. وہ ہمارے لیے قابل تقلید ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے ان کی شریعت ہمارے لیے قابل عمل ہے. باقی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یہ ایسا کر رہا ہے وہ ایسا ہو رہا ہے ہمارے یہاں یہ ہوتا تھا ہمارے یہاں وہ ہوتا تھا. شریعت میں اور دین میں اس چیز کی کوئی بنیاد اور اس کی کوئی اصل نہیں. تو بہرحال رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے پھر انشاءاللہ شعبان کا مہینہ بھی آ جائے گا اللہ نے چاہا رمضان کا مہینہ بھی آ جائے گا. تو ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ 2 مہینہ پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں تیاری کا موقع دے رہے ہیں کہ وہ مقدس مہینہ آ رہا ہے لہذا اس کے ابھی سے تم ذہنی طور پر تیاری کر لو. اللہ تعالیٰ اس کی تیاری کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.